بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خطبات حکیم علومت میں اب آ گیا جی دنیا و آخرت۔ اب ذرا دونوں مضامین میں غور کیا جائے کہ طلب دنیا طلب آخرت دونوں کے ثمرات کو کس طرح بیان کیا گیا۔ طالب دنیا کی بابت تو ارشاد ہے اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، یعنی ہم طالبان دنیا میں جس کو چاہتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ سب کا کامیاب ہونا ضروری ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ جو وہ چاہا کریں وہی مل جائے، بلکہ حق تعالیٰ چاہیں گے تو دے دیں گے۔ مطلب ہر ایک کو نہیں ملتا، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے، انسان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور طالبان آخرت کے متعلق ارشاد ہے فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، کہ جو آخرت کی طلب کوشش عملی اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ایمان اور صحیح کی قید واقعی یہ احتراضی نہیں، مطلب تھا کہ یہ جو تھا نا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، کہ جو ایمان کے ساتھ جو ہے نا کہ جناب مطلب ایمان ہوگا تو تبھی صحیح معتبر ہوتی ہے نا، تو یہ اس میں سے یہ دراصل بیان ہے من اراد الآخرہ کا، کہ ارادہ آخرت کہتے ہی ایمان اور عمل صالح میں صحیح کرنے کو، کہ مطلب یہ تھا کہ یہ جو کہا نا کہ بندہ مومن ہو اور کوشش کر رہا ہو، تو جس نے ارادہ آخرت کا کیا، تو ارادہ آخرت کا کون کرتا ہے؟ مومن ہی کرتا ہے، کافر تو نہیں کرتا اس میں سے۔ تو ایمان صحیح کرنے کا، کیونکہ اس کی بدون طلب آخرت اس کی بدون طلب آخرت سمجھتے ہیں مگر عمل صالح نہیں کرتے، یہ دراصل یہ لوگ طالب آخرت ہی نہیں۔ مطلب جو لوگ کیا نہیں کرتے، آخرت کو طلب نہیں کرتے نا، تو وہ کیا نہیں ہے اس میں سے، جو عمل صالح نہیں کر رہے جو بندہ، تو وہ طالب آخرت ہے ہی نہیں ہے۔ طلب کے لیے علامت بھی چاہیے، ٹھیک ہے، طلب کے لیے علامت بھی چاہیے۔ طلب آخرت کی علامت یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا جائے، اور میں نے یہ مضمون کہ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قید واقعی ہے اس لیے بیان کیا تاکہ یہ نہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس آیت میں جو ثمرہ ارادہ آخرت متعلق مذکور ہے وہ صرف ارادہ کا ثمرہ کا ہے، بلکہ صحیح اور ایمان اور ارادہ اس سب مجموعوں کا ثمرہ ہے۔ یہ اصل میں ایک علمی بحث فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس میں سے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ قید اتفاقی کیا ہوتی ہے، قید اعتراضی کیا ہوتی ہے۔ حضرت ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں، وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، ٹھیک ہے نا، وسعی اللہ وہ مومن کی جو قید آئی ہے نا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، تو اب حضرت یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا ارادہ بھی کرو اور اس کے لیے کوشش بھی کرو اور ساتھ ہی مومن بھی ہوگے تو تب تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ اور حضرت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ جو آخرت کا طالب ہے اس کو ہم دیں گے، تو اب اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی دنیا کا ارادہ کرنے والا اور آخرت کے ارادے کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو آخرت کا تو ارادہ کافی نہیں، اس کے لیے تو کوشش بھی ہے اور وہ جو ہے وہ مومن بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے شامل ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ بیان کیا تاکہ شبہ نہیں ہے کہ اس آیت میں جو ثمرہ ارادہ آخرت متعلق مذکور ہے وہ صرف ارادہ کا ثمرہ کہاں ہے، بلکہ صحیح اور ایمان اور ارادہ اس سب مجموعوں کا ثمرہ ہے، اور دعویٰ تمہارا ارادہ آخرت کے ثمرے کا ہے۔ تو اس تقریر سے یہ شبہ زائل ہو گیا، کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ یہ قید واقعی ہے اور یہ ارادہ کا بیان اس کی شرح ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ خالی یوں بھی کہہ دیتے نا ومن اراد الآخرہ، تو تب بھی بات پوری تھی، کیوں؟ کیونکہ جو آخرت کا ارادہ کہیں گے اس کو جو بندہ کیا ہو، مومن ہو اور اس کی کوشش کر رہا ہو، تو خالی ارادہ ہی جو تھا نا اس میں سے وہ ارادہ ہی جو ہوتا ہے وہ کافی تھا۔ لیکن یہ جو آگے بتایا گیا کہ جناب وہ کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو یہ قید آگے ویسے بڑھائی گئی ہے اس میں سے۔ رہا یہ سوال کہ پھر اس کے مقابل ارادہ عاجلہ کی تفسیر کیوں نہ بیان کی گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ ارادہ آخرت کی تفسیر اس سے مقصود یہ ہے کہ ارادہ آخرت کا سہل ہونا معلوم ہو جائے، کہ آخرت جو ہے نا اس کا ارادہ کرنا بھی بڑا آسان ہے، کہ اس میں معمولی صحیح اور ایمان کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بعد آخرت کی طلب کرنے کی رغبت دل میں پیدا ہو، بخلاف ارادہ دنیا کی کہ اس کی ترغیب مقصود نہیں، اس لیے تفسیر بیان نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تو پیچھے یہ کہا گیا تھا نا کہ جو آخرت کو طلب کرے، ٹھیک ہے، جو دنیا کو طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھو کیا تھا کہ جی ہاں من کانا یرید العاجلہ تھا جو دنیا کے لیے، یہاں پہ اب یہ نہیں بتایا اس کے لیے کوشش بھی کرے فلاں بھی کرے یہ چیزیں، تو یہاں پہ آخرت کے ساتھ کوشش کا ذکر کیا گیا، مومن ہونے کا ذکر کیا گیا۔ تو حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو تھا نا عاجلہ جو ہے دنیا کی جو ارادہ کرتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا، وہاں پہ اس کی ترغیب مقصود نہیں ہے کہ دنیا کو مقصود بنایا، آخرت کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کے لیے کوشش کرو، اور اس کی کوشش کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی کوشش بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے، تو معمولی کوشش کے بعد بھی
تو ایمان تاکہ اس کے بعد آخرت کے طلب کرنے کی رغبت دل میں پیدا ہو، بخلاف ارادہ دنیا کے کہ اس کی ترغیب مقصود نہیں، اس لیے تفسیر بیان نہیں کرنا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ ارادہ آخرت کی تفسیر کے متعلق تو لوگ غلطی میں مبتلا ہیں، کہ کوئی کس طریقے کو طلب آخرت سمجھتا ہے، کوئی کس طریقے کو، اس لیے تفسیر کی ضرورت تھی، اور ارادہ دنیا کو ہر شخص سمجھتا ہے، اس کے بیان کی حاجت نہ تھی۔ یعنی دنیا کے کاموں کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے نا، آخرت میں انسان تھوڑی بہت گڑبڑ کر جاتا ہے، تو آخرت کے معاملے کے اندر تو سمجھ گئے۔ بس ارادہ دنیا و آخرت میں ایک فرق یہاں یہ بتلایا گیا کہ طلب دنیا سے یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ مطلوب حاصل ہی ہو جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو حاصل ہو جائے، اور طلب آخرت کی ہمیشہ طلب آخرت ہمیشہ قدر ہوتی ہے، وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ایک لطیف اشارہ ایک خاص فرق کی طرف اس آیت میں اور بھی ہے، جو اسی وقت سمجھ میں آیا ہے اور ابھی تک اس آیت کی تفسیر میں نظر سے نہیں گزرا، ممکن ہے کسی نے لکھا بھی ہو۔ وہ یہ کہ اس جگہ دو جملے شرطیاں ہیں، اور ہر ایک میں تعلق شرط کا جزا کے ساتھ مختلف عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ارادہ دنیا کی بابت تو ارشاد ہے، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ یہ صیغہ استمرار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھو، ماضی کی مضارع کے اوپر جب کیا ہوتا ہے، کانا داخل ہوتا ہے تو اس سے استمراری معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں تھوڑی سی جو ہے نا، یہ زیادہ کچھ پیچیدہ تھوڑی سی بات تھی، کہ کانا جو داخل ہو رہا ہے یہ مضارع پہ داخل ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کنٹینیوٹی آ جاتی ہے، کنٹینیوس۔ من کانا یرید العاجلۃ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھو دنیا کے لیے کہا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کنٹینیوس ہونا چاہیے، کہ ترجمہ یہ ہوا کہ جو کوئی دنیا کو طلب کرتا رہے اور ہمیشہ طلب میں منہمک رہے تب کچھ ملتا ہے۔ اور ارادہ آخر میں متعلق من، اچھا جی، کے متعلق من ارادہ بدون لفظ کانا کے ارشاد فرمایا۔ اور دیکھو یہ تو کانا تھا، اور جو اس کے بعد آخرت کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہاں پہ کانا کا لفظ نہیں ہے، ومن اراد الاخرہ، جو دنیا کی طلب، آخرت کی طلب کرتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا تھا، جو دنیا کو طلب کرتا رہے کوشش کرتا رہے، طلب کرتا رہے بار بار، وہاں پہ کیا تھی، کنٹینیوٹی تھی۔ اور آخرت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، بلکہ وہاں پہ صرف کیا کہا گیا، جس نے آخرت کو طلب کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آخرت کو طلب کرنے کے لیے جو ہے نا، اس میں سے تو ارادہ، من ارادہ بدون لفظ کانا کے ساتھ میں، جس سے یہ معلوم ہے کہ ثمرہ اخروی حاصل ہونے کے لیے یہ طلب میں مرنا کھپنا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ ارادہ کرنے سے بھی وہ ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تھوڑی سی بھی آخرت کی کوشش کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس میں نوازتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے، بندہ کھپتا رہتا ہے، پھر بھی انسان کو ملتا کیا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے۔ تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ طالب آخرت کا ارادہ اور طلب مستمر نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے بعد ارادہ طلب زائل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کے بعد ارادہ طلب زائل ہو جاتا ہے نہیں، حقیقت میں تو کبھی مستمر رہتا ہے، حقیقت میں تو وہ کبھی مستمر رہتا ہے، مگر تھوڑی سی صحیح و طلب کے بعد وہ حکم میں مستمر کے ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت الہی پیدا ہو جانے کے بعد وہ ارادہ خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے۔ مطلب دنیا کو آخرت کو تم نے طلب کیا نا، تو چند دن مشقت اٹھاؤ گے تو خود بخود طبیعت کا تقاضا پیدا ہو جائے گا، دین پہ چلنا کیا ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا جیسا کہ کیا ہے، آپ کے لیے کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے ایسے بن جائیں گی۔ اگرچہ پیدا اختیار سے ہوتا ہے، مگر وجہ اعانت غیبی کی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود بدون اختیار کے پیدا ہو رہا ہے، اور جو وجہ اس کی ہے کہ آخرت کی طلب محبوب سرکار ہے، اس میں صحیح کرنے والے کی اس طرف سے امداد ہوتی ہے، جس سے وہ بالکل سہل ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں من تقرب الیہ شبرن جئتہ الیہ ذران ومن تقرب الیہ ذران تقربت الیہ بان ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا حدیث قدسی ہے اصل میں، کہ جناب کہ اس میں سے کہ جو میرے قریب کیا آتا ہے، ایک بالش بار آتا ہے تو میں اس کے قریب کیا آتا ہوں، ایک گز اس کے قریب آتا ہوں، جو میرے پاس ذرا آتا ہے تو میں کیا آتا ہوں، 2 ہاتھ اس کے پاس آتا ہوں، یعنی ایک گز اگر میری طرف آتا ہے تو میں اس کے بعد پورے ہاتھوں کو کھول لیں تو اس میں سے، اور جو میرے پاس چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کے بعد دوڑ کے آتی ہے۔ تو جو بندہ آخرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ کی طلب جو ہے نا، اور دنیا مردود بارگاہ الہیہ، دنیا تو مردود ہے، اس میں ہمیشہ وقت و تاب ہی رہتی، تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ اہتمام نواقی از خود کرنا پڑتا ہے، اور یہ طلب ہمیشہ بتکلف اثر نو پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بس حقیقتاً دونوں ارادے مستمر ہوتے ہیں، مگر بوجہ سہولت و اعانت غیبی کے ارادہ آخرت گویا مستمر نہیں رہا، بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا خود بخود اس کے دل میں ان اعمال کا تقاضا پیدا کر دیتا ہے، اور ارادہ دنیا حقیقتاً اور حکمن دونوں کے اعتبار سے مستمر ہے۔
اس لیے اس کے ساتھ کانا استمرار کے لیے بڑھایا گیا، اور ارادہ آخرت کے بیان میں کانا نہیں بڑھایا گیا۔ اور شرح اس سہولت و آیات کی یہ ہے کہ طلب آخرت میں قدر صحیح کرنے سے جب نسبت مع اللہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ایک کیف اور حال ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی کو عراقی رحمۃ اللہ، جب نسبت باطنہ حاصل ہو جاتی ہے نا، یعنی طبیعت اور شریعت ایک ہو جاتی ہے، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے دین پہ چلنا، مشکل نہیں رہتا اس میں سے۔ سنما رہے کلندر سزاوار بمن نمائی کہ دراز دور دیدم راہ و رسم پارسائی۔ طریقے زہد بہت خشک اور دور دراز کا راستہ ہے، مجھے تو آپ طریقے عشق میں چلائیے۔ یعنی دیکھو، اللہ سے اصل میں عشق پیدا کر لو تو کام چلنا کیا ہو جائے گا، بڑا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس محبت تلخہ شیری شوت کہتے ہیں نا، کہ محبت کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں، کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ تو رہے کرنے سے یہی طریقے عشق و نسبت مع اللہ مراد ہے، اور راہ و رسم پر طریقے وہ بات جو بدون نسبت و محبت ہو، جو بغیر محبت کے جو آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، جس میں اعمال کی حاضری ہوتی ہے، جو بعد میں مذکور ہے۔ بطواف کعبہ رفتم بہرم ندان تو برون درچے کردی کہ درون خانہ آئی، و زمین چو سجدہ کردم زمین ندا برآمد کے مرا خراب کر دی تو سجدہ رے آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھ زمین ہمیں چاہیے، تو کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے طواف کو جب گیا تو حرم نے مجھ کو راستہ نہ دیا، اور کہا تو نے حرم کے باہر کیا کیا جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ اور جب زمین پہ میں نے سجدہ کیا تو زمین سے یہ ندا آئی، ٹھیک ہے نا، کہ تو نے تو ریا کا سجدہ کر کے مجھے خراب کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بغیر اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ کیف نسبت مع اللہ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کام نہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کام کرنا کچھ دشوار نہیں رہتا، اور اس طریقے میں کچھ بات نہیں، وہ شکل بھی پیش آتی ہے، مگر وہ اس سے بددل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں بھی ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ اسی وجہ سے از محبت تلخہ شیری بوت، محبت میں تلخیاں شیریں معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ارشاد ہے کہ نہ خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من، محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گو طبیعت کو ناگواری کیوں نہ ہو، مگر وہ میری جان پر خوش اور پسندیدہ ہے، جو میری جان کو رنج دینے والا اس پر دل قربان کرتا ہوں، مطلب اللہ کی طرف سے جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور کہا گیا نہ شوت نصیب دشمن کے شوت ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائے، دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ محبوب کی تلوار سے ہلاک ہو، دوستوں کا ساتھ سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی کرے۔ اور زندہ کنی عطائے تو ور بخشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو، زندہ کریں یا آپ کی عطا اور قتل کریں تو میں آپ پر فدا ہوں، جو کچھ کریں میں راضی ہوں کیونکہ میرا دل آپ پر فدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے بندے کی حالت کیا ہو جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ ہوتا ہے، تو مزہ ہی مزے انسان کو لگتا ہے کہ جناب آپ کو اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔